مجھے سب سے پہلے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے سارے مرد حضرات بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے ہم سوچ رہے ہیں کہ فرنٹیئر میں اس دفعہ یہ امپلیمنٹ کریں گے، تو اس میں مجھے یہ ذرا انکریجمنٹ مل رہی ہے، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حکومتی وہ تو زیادہ سنوں میں یہ نہیں بتا سکتی تھی. میں تو آپ کو فرنٹیئر کے بارے میں زیادہ بتاؤں گی، کیونکہ ہمارے حالات جو ہیں وہ ذرا مختلف ہیں. ہم پہلے تو یہ کرتے تھے کہ بھائی یہ میل ڈومینیٹڈ ایریا ہے، یہاں چپ کر کے بیٹھ جاؤ. پھر جو اٹھی ہیں خواتین، انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی لڑ جھگڑ کے کر لیں گے، کچھ چلا لیں گے. لیکن ہم نے اس دفعہ سوچا ہے کہ نہیں، جو ہماری کمزوری ہے اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیونکہ ایسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاتون وزیر اعظم کے ہونے کا ہمیں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ مرد حضرات اب ایک خاتون کی طرف دیکھتے ہیں، اونچا دیکھتے ہیں ان کی طرف، تو ہماری بھی کوئی بات سن لے گا. اور دوسری یہ بات ہے کہ کافی حضرات ہیں ایسے کہ وہ ہمارے ساتھ مل جل کر کام کریں گے، اور وہ اپنے بھائیوں کو سمجھائیں گے کہ ہماری اس مقصد میں ہمارے ساتھ مدد کریں اور اس مدد میں ان کے کیا فائدے ہوں گے. تو میں سب سے پہلے آپ حضرات کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے انکریجمنٹ مل رہی ہے کہ بھائی ایسے کافی ہوں گے فرنٹیئر میں بھی جو نکلیں گے اور جو ہمارے ساتھ مدد کریں گے. کیونکہ جو کچھ ہے پاکستان میں ہر اگر گاؤں سے جو طبقہ آئے گا تو وہ جو ہے تو وہ ضرور یہی چیز اٹھائے گا کہ بھائی ہمارے حضرات جو ہیں ان کو سمجھائیے، ان سے وہ ہمارے ساتھ مدد کریں گے تو تب ہم اچھی طرح اپنے کام کر سکیں گے. گھر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو بھائیوں کی، میاں کی اجازت ہو، باپ کی اجازت ہو، تو آپ نکل کے اور یہ کام کر سکتی ہیں. تو یہ ایک طرف سے ان کی طرف سے آپ کے ساتھ ایک مدد ہے. بیجنگ کی بات کل ایک خاتون نے اٹھایا تھا کہ بھائی آج کل تو پھر وہی معاملہ شروع ہو گیا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے جو ایک لڑکی کو دفن کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتی. ٹھیک ہے، یہ بات اٹھی تھی بیجنگ میں کہ بھائی انفینٹیسائڈ اور فیوٹیسائڈ کی جو مرڈرز ہو رہی ہیں، مطلب لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ابارشنز لوگ کر لیتے ہیں، کیونکہ پتہ جب چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے، اس کے خلاف بھی بات اٹھانی چاہیے. تو اس پہ بہت بحث و مباحثہ ہوا ہے، اس پہ بہت ہم نے ہیلتھ پرابلمس میں ہم بہت لڑے ہیں اس بات پہ، اور ہم نے اس کو بہت سختی سے اس بات پہ اس پہ ہم نے اسٹینڈ لیا تھا بہت سخت. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے لڑکا اور لڑکی دونوں ایک نعمت ہے. اور بات یہ ہے کہ لڑکیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں لڑکیاں پسند نہیں ہیں، لیکن ان کی قسمتوں سے ڈرتے ہیں. اگر یہی بات ہے تو ان کی قسمت کو پہلے دن سے کیوں نہیں آپ سنبھالتے؟ پہلے دن سے کیوں نہیں آپ ان کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں جیسے لڑکوں کی کرتے ہیں؟ پہلے دن سے ان کی آپ زندگی سنبھالنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ کیونکہ جیسے لڑکے کا آپ سوچیں گے کہ بھئی اس کو تعلیم لینا چاہیے، اس کو بڑا ہو کے کچھ نام بنانا چاہیے. آج کل دیکھیں، آپ اپنی اولاد کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک اگر خاتون وزیر اعظم ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے پڑھ لکھ لیا ہے اور اپنی کوششوں سے آئی ہے، تو ہماری بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر وزیر اعظم نہیں ہوئی تو کچھ اور نام کسی اور طریقے سے بھی بنا سکتی ہے، خالی وزیر اعظم بننا ضروری نہیں ہے.
अगर हम ये सोच के उस बेटी को उस वक्त कबूल करें तो मेरे ख्याल में ये आप नहीं सोचेंगे कि भाई हाय मेरे यहाँ बेटी। आप इसी तरह जैसे बेटे का सोचेंगे कि भाई ये बड़ा होके अच्छे आप ख्याल उसके लिए रखेंगी, आप बेटी के लिए क्यों नहीं कर सकती है? आखिर बेटी भी तो इंसान है। तो ये तो पहले मेरे ख्याल में ये बात घरों में खातून से शुरू होती है। तो अगर हम ही अपना सोच बदल दें और इसी तरह औरों को भी बदलने में मजबूर करें और उनको बताएं कि ये हमारी अंदर की सोच है, ये जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं बुरा अपनी बेटी के लिए उसकी किस्मत यही होगी। बीजिंग में फिर वायलेंस की बात हुई। वायलेंस का हमें ये पता चला कि खाली पाकिस्तान में ये मारा पीटा लोगों को नहीं जाता और सारे ममालिक में ये होता है। आप अमेरिका में देख लें, आप हर जगह देख लें, लेकिन उधर ये होता है कि वहाँ पे ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी औरत तो ये सोच के बैठ जाती है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करूं तो फिर मेरा क्या बनेगा, मैं बाप के घर वापस जा सकूंगी, भाई मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे भी वापस घर में लेगा जिस पे मैंने रिपोर्ट किया, मुझे कोई कबूल करेगा। मुझे तो अब तक किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, मैं तो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती हूँ, मैं तो अब तक कमा खुद नहीं सकती हूँ, ये बच्चे कौन पालेगा? एक वजह बात है ना। तो हम अपनी बेटियों को क्यों नहीं ये पहले सिखा दें, शादी से पहले ये सब कुछ करवाए, शादी थी जब थी ना करवाए, और ये कुछ सोच के और आगे जाए। फ्रंटियर में हमने ये शुरू किया हुआ है, आपको खुशी होगी सुन के कि 60% जो हमारे एजुकेशनल बजट है वो हमने इस दफा लड़कियों को दिया हुआ है, क्योंकि हम ज्यादा जोर लड़कियों पे इसलिए डाल रहे हैं कि लड़कों के लिए तो ठीक है, लोग जल्दी यही पहले दिन से सोच लेते हैं कि इसको पढ़ाएंगे, लड़कियों का इतना नहीं सोचते, लड़कियों को दर्जा देते हैं इस ख्याल में। लेकिन आपको ये पता है कि बैरून ममालिक में एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन को इतना वो अहमियत नहीं दे रहे थे। ये पाकिस्तान ने ये बात वहां उठाई है कि नहीं, अवलियत हमें एजुकेशन को देना चाहिए, क्योंकि लड़की को पढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है और हम कहते हैं कि बगैर एजुकेशन के, बगैर लिखाने के, पढ़ाने के और कोई हुनर देने के उसके हाथ में, लड़की कुछ नहीं हो सकती, लड़की कुछ नहीं कर सकती। ये हम नहीं कहते कि हम हर एक बेटी को MA करवा देंगे, डॉक्टर बनवा देंगे, BA करवा देंगे, लेकिन जितनी हमारी हैसियत है उतना तो पढ़ा दें। फ्रंटियर में और जो है तो हमने और अभी से ही कुछ महीने हुए वुमेन डिपार्टमेंट भी बना लिया हुआ है, और वहाँ पे गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं उनमें भी उनके परसेंटेज बढ़ाए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हर तबके में एक खातून आ जाए और वहाँ पे वो करे, क्योंकि हमें एक रोल मॉडल भी तो चाहिए। अब हमने शुरू किया है कि भाई जहाँ पे खातून है उसको ज्यादा एक्सपोजर दिया जाए, कि औरों को बताएं कि भाई लड़कियों को बाज़ वालिदैन हैं जो ये सोचते हैं कि अगर लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा लेंगे तो वो हो सकता है कि वो बिगड़ जाए। क्यों बिगड़ेगी? लड़के तालीम हासिल करके बिगड़ते हैं कि लड़कियां बिगड़ेंगी? ये किस किस्म का सोच हम लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे? तो ये बातें हम अपनी सोच को बदलने के लिए, ये इस दफा हमने ये सोचा है कि हम
حضرات کی مدد لے کے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور جو ہم نے یہ کیا ہے کہ بھائی اگر ہم باپ کو ایڈریس کریں، اگر ہم باپ سے رجوع کریں کہ بھائی تم ایک باپ ہو، تمہاری بیٹی جو ہے اسے اگر تم اس کی جلدی شادی کرو گے تو اس میں اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اس کی صحت خراب ہوگی، کیونکہ چھوٹی عمر میں شادی سے عورت کی صحت بہت خراب ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ بات ایک بھائی سے کہیں گے وہ زیادہ اس پہ اہمیت نہیں دے گا، کیونکہ بھائی کے خیالات ایک بہن کی طرف اسی طرح ہوتے ہیں، ایک میاں کا خیال جو ہے بیوی کی طرف اسی طرح ہوگا. لیکن میں نے جو اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے اور ساروں جگہ میں دیکھتی ہوں تو باپ کے لیے بیٹی جو کچھ بھی ہے بہت اہمیت رکھتی ہے. باپ کو اگر آپ رجوع کریں اور اسے یہ سمجھائیں کہ بھائی بیٹی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، ماں 100 دفعہ اپنی میاں کو کہے وہ اتنا نہیں مانے گا جتنا کہیں باہر سے ایک مرد سے سمجھائے کہ بھائی بیٹی کی تعلیم کرو، اس کی زندگی بن جائے گی. ہم بھی باپ سے کہیں گے کہ بھائی دیکھیں ہم بھی جو ہے تعلیم کر کے آئے ہیں اور یہی چادر اوڑھ کے ہم نکلتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بدسلوکی ہو. اپنی اگر آپ بیٹیوں کو صحیح تعلیم دیں گے، تربیت دیں گے تو وہ باہر نکل کے بری عورتیں نہیں بنیں گی. تو ہم نے سب سے پہلے تو اپنے خیالات بدلنے ہیں، اور خیالات فرنٹیئر میں اس دفعہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس طریقے سے ہم رجوع کر کے، اور موقع اچھا ہے کیونکہ وزیر اعظم خاتون ہے اور لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ بھائی پڑھ لکھ کر کچھ انسان اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، ویسی فضول باتیں نہیں ہیں. اور میں ان خواتین کا بھی اس دن میں کالج گئی تھی تو میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ جب آپ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں تو اس میں بھی بعض ایسی ہوتی ہیں جو اپنی تعلیم کو گوا دیتی ہیں. بھئی آپ جب نکلیں، آپ جب اپنی تعلیم مکمل کریں تو اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں. یہ نہیں ہے ٹھیک ہے بعضوں کی پابندیاں ہو جاتی ہیں، وہ گھروں میں ان کو بیٹھنے کی مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے کچھ نہ کریں. آپ گھر بیٹھ کے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. اگر آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے تو آپ لکھ تو سکتی ہیں، آپ پڑھ تو سکتی ہیں، آپ جب اوروں سے ملتی ہیں تو آپ بات تو کر سکتی ہیں. یا نہیں آپ جا کے گوار لڑکی کی طرح بیٹھ جائیں گی گھروں میں اور کہیں گی بھائی ہمیں اجازت دیں گے. تو اس طریقے سے ہم یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہر ایک بندہ اپنے طور طریقے سے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ لڑ جھگڑ کے گھر سے نکلے اور آپ یہ کریں، نہیں، اچھی سے طرح سے خوشی سے آرام سے اچھی طرح لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. جیسے آپ ایک جا کے خاتون سے بیٹھے بات کریں تو وجہ اس کی بات کریں کہ بھئی آج کل فلانا فیشن ہے یا فلانا طریقہ ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ دیکھیے صفائی میں یہ فائدہ ہے، اپنی ہائیجین صفائی میں، اپنی بدن کی صفائی میں، اپنے گھر کی صفائی میں، اپنے ملک کی صفائی میں، اپنی گلیوں کی صفائی میں اس طریقے سے اگر کریں تو بڑی آسانی ہوگی. تو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اور ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں.